میرا ایک مناظرہ ہوا, بحث ہوئی, ایک پادری تھا, بہت بڑا پادری, انٹرنیٹ پہ میری اس سے بحث ہوئی. میں نے اس کو نہیں بتایا کہ میں مسلم ہوں, نہ اس نے پوچھا. میں کہ ایسے ان نون نیوٹرل پرسن بن کے میں نے اس سے سوال جواب شروع کیے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر کوئی شخص عیسائی مذہب قبول کرتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کو بہت قربانی دینی پڑے گی, خاندان دشمن ہو جائے گا. تو عیسائیت میں اٹریکشن کی ایسی کون سی چیز ہے جسے دیکھ کے کوئی شخص یہ قربانی دے, خاندان کو چھوڑ دے؟ تو اس نے کہا عیسائی مذہب بہت زبردست مذہب ہے, اس میں ہے کہ سچ بولو جھوٹ نہ بولو. میں نے کہا یہ تو ہندو بھی کہتے ہیں سچ بولو جھوٹ نہ بولو, یہودی بھی کہتے ہیں سچ بولو, اس کے لیے عیسائی ہونے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ انہوں نے کہا نہیں, عیسائی مذہب میں یہ ہے کہ وفا کرو بے وفائی نہ کرو. میں نے کہا یہ تو بھائی ساری دنیا کہتی ہے, ہمارے جو صدر صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ سچ بولو, وفا کرو, بے وفائی بولو نہ کرو. اس میں تو گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے, یہ کہنے پر کوئی بھی بول سکتا ہے. اب وہ بیچارہ بوکھلا گیا, کافی دیر ادھر ادھر کہتا ہے کہ اور کیا. میں نے کہا بھائی جب خدائی قانون ہے نا, مذہب نام ہے خدائی قانون کا, تو تمہارے پاس قانون کیا ہے, لا کیا ہے جس کو ہم دوسرے قوانین کے مقابلے میں پرکھیں اور ہم یہ کہیں کہ یہ قانون سپیریئر ہے, زندگی گزارنے کا یہ طریقہ سپیریئر ہے, باقی سارے طریقے غلط ہیں. تو تمہارے پاس وہ طریقہ کیا ہے؟ اس کی پھر بھی سمجھ نہ آئے. میں نے کہا مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تمہارے ہاں جب کسی شخص کی وفات ہو جاتی ہے تو تمہارا قانون کیا کہتا ہے؟ بیٹی کو وراثت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ملے گی تو کتنی ملے گی؟ بیوی کو وراثت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ملے گی تو کتنی ملے گی؟ تمہارے ماں باپ کو وراثت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ملے گی تو کتنی ملے گی؟ صرف یہ بتا دو. بتا سکتا ہے کوئی عیسائی؟ کخ بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کے یہاں مفتی مارکیٹ میں کیا ہے؟ شارٹ. مفتی نہیں ہوتے, پادری ہوتے ہیں, روحانی پیشوا ہوتے ہیں, مفتی نہیں ہوتے ان کے یہاں. کہتا ہے وہ آسٹریلیا کا تھا, تو کہتا ہے آسٹریلیا میں یہ. میں نے کہا آسٹریلیا کا قانون تو آسٹریلیا ہے نا, وہ تو انسانوں کا قانون ہے, مذہبی تو نہیں ہوا نا. اس کے لیے تو آسٹریلیا کی نیشنلٹی ملے گی, اس قانون کو فالو کرے گا وہ. لیکن مذہب کیا کہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہتا مذہب. میں نے کہا اچھا یہ بات بتاؤ, میاں بیوی میں نکاح ہو گیا, علیحدگی کیسے ہوگی؟ عیسائیت کیا کہتی ہے؟ کچھ ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں تو پورا ہے نا, الطلاق مرتان فامساک بمعروف. خلا کا کیا طریقہ ہے؟ تنسیخ نکاح کیا ہے؟ طلاق کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ بدعی طلاق کون سی ہے؟ پورا ہدایہ میں پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے. میں نے کہا ہمارے یہاں, میں نے اس کو یہ نہیں کہا ہمارے یہاں, وہ سمجھ جاتا مسلمان ہے تو پھر وہ نہیں صحیح جواب دیتا. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے کہا علیحدگی کا کیا طریقہ ہے عیسائیت میں؟ پھر میں نے کہا مجھے امریکہ اور آسٹریلیا کا قانون نہیں بتانا, عیسائیت میں کیا طریقہ ہے میاں بیوی میں علیحدگی کا. اور وہ بیچارہ پریشان کہتا ہے کہ عیسائیت یہ کہتی ہے علیحدگی ہونی نہیں ہے بس. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بزرگ ہیں, آپ کو سدا صاحب کے مسائل آتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. تو کیوں؟ کہتے ہیں میں نماز میں غلطی کرتا ہی نہیں. حضرت آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں, آپ کو زکوٰۃ کے مسائل آتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم پیسہ رکھتے ہی نہیں ہے, زکوٰۃ واجب. آپ کو بیوی کے حقوق پتہ ہے؟ کہہ رہے ہیں شادی نہیں کرنی ہم نے, تو کیا کرنا ہے وہ. تو ایک طریقہ تو یہ ہے, لیکن کب تک چلے گا بھائی یہ؟ کیا خیال ہے؟ ایسا ہو گیا نہانا غسل کا طریقہ آتا ہے, ہم میلے ہی نہیں ہوتے, میلے ہی نہیں ہوتے, تو کب تک چلے گا بھائی یہ؟ تو اس کا بھی یہی جواب کا طریقہ تھا کہ عیسائیت میں یہ کہ محبت سے رہو, علیحدگی ہو ہی نہیں. میں نے کہا بھائی مجھے یہ بتا, محبت سے تو رہنا چاہیے, سب مسلمانوں کو محبت سے رہنا چاہیے, لیکن آپ کو پتا ہے اگر نہیں رہ رہے ہوں پھر کیا کریں گے؟ کہہ رہے نہیں, عیسائیت کہتی ہے اگر تم جوڑ کے رکھنا چاہو گے تو جوڑ پیدا ہوگا. میں نے کہا وہ چاہ رہا ہے وہ نہیں چاہ رہی, یا وہ چاہ رہی ہے یہ نہیں چاہ رہا, پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے نہیں محبت سے رہنا چاہیں گے تو ہو جائے گا. میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتا بھائی, میں انگلش میں بات ہو رہی تھی, میرے ساتھ ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا مجھے یہ بتا, تیری بیٹی کا نکاح ہو گیا, بعد میں پتا چلا چرسی ہے, ہیروئنچی ہے, اب کیسے جان چھڑائے گا اس سے؟ مارتا ہے ہیروئن پی کے, بے تحاشا مارتا ہے, پیٹتا ہے, خطرہ ہے کہ جان سے نہ مار دے, اب جان کیسے چھڑائے گا اس سے؟ کہہ رہے میں اپنی بیٹی کو کہوں گا کہ وہ محبت سے اس کو سمجھائے. میں نے کہا کسی کا باپ بھی محبت سے چرس نہیں چھڑوا سکتا. آج تک میں نے کوئی ایسا چرسی نہیں دیکھا محبت سے آپ نے اس سے چرس چھڑوا لیا. ہوں گے کوئی لاکھوں میں ایک. اب وہ بیچارہ جب بوکھلا گیا نا بہت زیادہ. انگریزوں میں ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ غلطی مانتے ہیں اپنی.
ایک میں نے ان میں یہ چیز دیکھی, بحث برائے بحث نہیں کرتے. آخر میں آ گیا نا تو میں نے کہا یار دیکھو, جس مذہب میں تعلیمات ہی نہیں ہے تو اس مذہب کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ اس کی تعلیمات درست ہیں یا غلط ہیں, یہ تو بات کی چیز ہے نا. تعلیمات ہی سرے سے نہیں ہے کہ ہم اس کو دوسرے مذہب سے کمپیئر کریں, مقابلہ کریں کہ یہ والا مذہب زیادہ اچھا ہے یا یہ والا مذہب زیادہ اچھا ہے, جب تعلیمات ہی نہیں ہے. میں اس کی آسان مثال دیتا ہوں. آپ کے پاس 2-3 سفیر آئے مختلف, امریکہ سے 3 سفیر آ گئے آپ کے پاس. اب آپ کو پتہ نہیں چل رہا یہ والا اوریجنل ہے, یہ والا اوریجنل ہے, تینوں کا لباس, گیٹ اپ سب ایک جیسا. ایک سفیر کی جیب سے خالی پرچہ نکلا, اس پہ کوئی پیغام ہی نہیں لکھا ہوا تھا. وہ کہہ رہا مجھے امریکہ نے بھیجا. بھائی کس سلسلے میں بھیجا ہے؟ پرچہ پکڑا دیا اس نے, آپ نے دیکھا کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے کچھ اس میں, خالی پرچہ دے کے. اس زمانے کی بات ہے جب پرچوں میں سفارتی پیغامات آیا کرتے تھے, تو کچھ ہے ہی نہیں پرچہ. دوسرے کی پینٹ سے آپ نے نکالا تو کیڑے مکوڑے بنے میں اس میں. کہا یار یہ کیا لکھا ہوا ہے, کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. تیسرے سے نکالا تو باقاعدہ پراپر اسٹیمپ کے ساتھ ایک مضمون ہے, امریکہ نے کچھ دھمکیاں دی ہوئی ہیں, کچھ وعدے کیے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ, بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ تو وہ لگ رہا ہے کہ یہ کس کا پیغام ہے, یہ امریکہ کا ہی ہو سکتا ہے. تو اب اور آپ کو یہ پتا ہے ان تینوں میں سے ایک, یا تو دونوں کی پتلونوں سے پرچے نکلتے تو پھر آپ کہتے یار یہ والا امریکہ کا پیغام ہے یا یہ والا پیغام ہے, تو آپ کنفیوژن میں آ جاتے ہیں نا. کیا خیال ہے, آپ مشکل میں پھنس جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پیغام صحیح ہے یا یہ پیغام صحیح ہے, یہ والی اسٹیمپ اوریجنل ہے یا یہ والی اسٹیمپ اوریجنل ہے. لیکن ہوا یہ کہ دونوں کی پتلون سے کمبختوں سے کچھ نکلا ہی نہیں. ایک کی پتلون سے سگریٹ کے ڈبے نکلے, دوسرے کی پتلون سے کچھ کیڑے مکوڑے نکلے, ایسے بنایا ہوا, کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا ہے. یاد رکھو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سوا کسی تعلیمات کو باقی چھوڑا ہی نہیں ہے, تاکہ یہ بحث ہی ختم ہو جائے کہ پیغمبر کی تعلیمات زیادہ صحیح ہیں یا دوسرے مذہب کی تعلیمات. دوسرے مذہب کے پاس سرے سے تعلیمات ہے ہی نہیں. تو اللہ نے یہ آزمائش بندوں سے اٹھا لی ہے کہ اب ہم یہ فیصلہ کریں یہ والی تعلیمات پیغمبر کی ہیں یا یہ والی. اللہ نے کہا تعلیمات یہی ہیں, اس کے علاوہ کہیں کچھ ملے گا ہی نہیں تمہیں. تو یہ بحث اللہ نے کیا کر دی, بولو ختم. اسلام کے علاوہ کسی مذہب کے پاس تعلیمات ہی نہیں ہے, قانون ہی نہیں ہے. جب قانون ہے ہی نہیں تو یہ بحث کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے کہ اسلامی قانون اچھا ہے یا دوسرا قانون. بھائی دوسرا قانون آئے گا تو ہم بحث کریں گے یہ والا صحیح ہے یا یہ والا صحیح ہے. نہ عیسائیت کے پاس تعلیمات, نہ ہندوؤں کے پاس. اور اگر کسی کے پاس سے پرچہ نکلا بھی ہے تو اس کے پاس تعلیمات کیا ہیں؟ ہندوؤں کے پاس سے جو پرچہ نکلا وہ کہتے ہیں ہم جو ہمارے